بڑا عجیب و غریب سوال موصول ہوا ہے۔ صاحب کہتے ہیں کہ جناب کچھ برس قبل مجھے اپنے کام کاج اور آرام کے لیے چند ملازمین کی ضرورت پڑی، اور میرے پاس اتنی استطاعت نہ تھی کہ میں ملازمین کی ہر ضرورت پوری کر سکوں اور شرط کے مطابق انہیں آرام اور راحت پہنچا سکوں۔ خیر، کچھ ملازمین پر ہمارا اتفاق ہوا۔ ان میں سے ایک کم عمر لڑکی بھی تھی جس نے معاہدے کی شرط پر اتفاق کیا کہ یہ ملازمہ میری ضرورت تک میرے پاس رہے گی اور جب ضرورت ختم ہو جائے تو واپس چلی جائے گی۔ جناب والا، یہ لڑکی کم عمر تھی اور اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی اور غیر شادی شدہ تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارا سردار ہوں اور تم مجھے اجازت دو کہ میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں اور چھو سکتا ہوں۔ ہم نے ایک وقت اکٹھے گزارا، پھر معاہدے کے مطابق میں نے اسے آزاد کر دیا، اس سے شادی کر لی۔ کیا یہ عمل میرے لیے جائز ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ غلام اور باندی کسے کہتے ہیں؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جنسی عمل کے جواز کے لیے نکاح کو جائز قرار دیا ہے، لیکن اگر لونڈی یا باندی ہو اس کے لیے نکاح جائز کیوں نہیں ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح کوئی مالک اپنی لونڈی یا کنیز کے ساتھ جنسی عمل کر سکتا ہے تو کیا عورت بھی اپنے غلام کے ساتھ جنسی عمل کروا سکتی ہے؟ تو بھائی صاحب، اس کا سادہ آسان سا جواب یہ ہے کہ آج کے دور میں گھریلو ملازمہ یہ لونڈی یا کنیز کے زمرے میں شامل نہیں ہے، اور نہ ہی ان سے بغیر نکاح ہم بستری جائز ہے، اور نہ ہی کسی عورت کو پیسے دے کر یا اس کے والدین سے خرید کر اس کو لونڈی بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ لونڈی کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ صرف ایک ہی ہے کہ جنگ کے دوران کفار کی عورتیں جو قید میں آئیں اور امیر سپہ سالار کے حکم سے وہ قیدی عورت جس کے حوالے کی جائے گی وہی اس لونڈی کا مالک ہوگا۔ یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب کہ جو آپ نے فعل شنی کیا ہے، آپ نے اس کو جواز سمجھا جبکہ وہ جائز نہیں ہے۔ رہا دوسرا سوال کہ کنیز، لونڈی یا غلام کس کو کہتے ہیں، تو لفظی اعتبار سے ہر خدمت کرنے والا اس کو غلام کہا جاتا ہے عرف عام میں، یا کام کرنے والی کو کنیز کہہ دیا جاتا ہے، لونڈی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اب یہ متروک ہو چکا ہے۔ اصطلاحی طور پر لونڈی، کنیز یا غلام اس کو کہتے ہیں جو دوران جنگ کافروں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، کچھ کافر قیدی خواہ وہ مرد ہوں یا عورت مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پہ حاصل ہو جائیں اور پھر سپہ سالار اسے لوگوں میں بانٹ دے، وہ ان سے کام لیں، یا اگر خاتون ہے تو مالک ان قیدی عورتوں سے شرعی تقاضے پورے کر کے نکاح کرے یا بھلے بغیر نکاح کے مباشرت کرے، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن آج کے دور میں غلام اور لونڈی یا کنیز کی اصطلاح ناپید ہو چکی ہے اور ان کا وجود بھی نہیں ہے۔ دوسرا سوال، آپ نے کہا کہ نکاح کے بغیر باندیوں سے جنسی عمل کرنے کا جواز کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح کر کے جنسی عمل کرنے کا جواز کیا ہے؟ جواب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے ہی ارشاد فرمایا ہے کہ لونڈیاں یا باندیاں تمہارے لیے جائز ہیں، تو اللہ رب العزت کا حکم یہی وجہ جواز ہے۔ آزاد عورت ہو تو جنسی عمل کرنا تب جائز ہے جب نکاح ہو جائے، اگر لونڈی ہو تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ بغیر نکاح کے ہی تمہارے لیے جائز ہے، تو وجہ جواز اللہ رب العزت کا حکم ہے، اس کا ارشاد ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ کیا عورتوں کا غلاموں سے جنسی عمل کرانا بھی جائز ہے؟ کہ جس طرح مردوں کے لیے جائز ہے کہ وہ بغیر نکاح کے اپنی باندیوں سے جنسی عمل کیا کر لیں، یعنی جائز ہے ان کے لیے، وہ کر سکتی ہیں، تو کیا عورتوں کے لیے بھی جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صریح فحش اور بے حیائی ہے۔ قرآن مجید میں زنا اور بے حیائی کو سخت حرام کیا گیا۔ مردوں کا اپنی باندیوں سے جنسی عمل کرنا قرآن مجید کی متعدد آیات سے اور بکثرت احادیث سے جائز ہے۔ مثلا سورۃ المؤمنون کی آپ ابتدائی آیتیں پڑھیں، الا ما ملکت ایمانکم، اس سے جواز ثابت ہوتا ہے۔
تو مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جواز کا حکم دیا ہے، لیکن عورتوں کے لیے یہ صریح ناجائز ہے، یہ حرام ہے اور یہ زنا ہے۔ لہٰذا آپ نے یہ جو عمل کیا ہے، آپ نے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کیا ہے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ کسی چیز کو حرام جان کے کرنا گناہ ہے، لیکن اگر کسی چیز کو جائز سمجھنا جبکہ وہ ناجائز ہو کرنا، یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔